أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحق المبين الذي إليه مسائر الخلق وأواكب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود حافظ سره ومبلغ رسالاته على عبد المرتضى والنبي المصطفى مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا كما فعلت اليهود والنصارى صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى خداوند منان کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے ام المقدسہ کی سرزمین پر آپ جیسے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر محمد وعلى محمد کرنے کی سعادت عطا فرمائی. قرآن پاک کی ایک مشہور آیت نجوہ. یہ آیت نجوہ جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار علی ابن ابی طالب کا دستور یہ تھا کہ ہر روز میرے مولا بارگاہ خدا میں صدقہ دیتے اور صدقہ دے کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پیغمبر کی ملاقات سے استفادہ کرتے ہوئے ہر روز ایک علمی سوال کرتے تھے اور پیغمبر اس کا جواب ارشاد فرماتے. ماشاءاللہ. تیسرا دن تھا کہ میرے مولا علی حاضر ہوئے اور جا کر رسول کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما الحق، اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیں کہ حق کیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا الاسلام والقرآن والولایت اذا انتہت الیکا، کہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے اور یا علی تیری ولایت حق ہے. ماشاءاللہ. جی تو ہم خوش قسمت ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں اسلام بھی عطا کیا ہے، قرآن بھی عطا کیا ہے اور علی کی ولایت بھی عطا کی ہے. مقدر والے ہیں وہ لوگ، نیک بخت اور خوشا بخت ہیں وہ لوگ جن کا ایک ہاتھ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسرا ہاتھ ولایت علی کے ساتھ وابستہ ہے. یہی تو پیغمبر نے فرمایا تھا جاتے ہوئے کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں جا رہا ہوں اور دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اس لیے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اصول کافی کی روایت سرکار رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا کما فعلت الیہود والنصارى، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ جس طرح یہود و نصارہ نے یہ کام کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ گھر کیسے قبرستان بن سکتا ہے؟ فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے چھٹے امام سرکار امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں جو اہل آسمان کے لیے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ پوچھا وہ کون سے گھر ہیں زمین پر جو اہل آسمان کو ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں؟ فرمایا زمین پر ایسے گھراں نے جن کے اندر تلاوت قرآن کی جاتی ہے، وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے اہل زمین کے لیے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجیے بر محمد و آل سرکار امام زین العابدین علیہ السلام خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ جاتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے۔ جب میرے مولا کی تلاوت ہو جاتی تھی ختم، اس وقت وہ اپنے سفر کو ادامہ دیتے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، قرآن کا زیور ہے تو اچھی آواز ہے۔ سرکار علی ابن ابی طالب کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے زازان، اس کو اللہ نے بہت اچھی آواز عطا کی تھی، اچھی سر عطا کی تھی۔ میرے مولا نے ایک دن دیکھا کہ یہ اچھی آواز کا مالک زازان زمانہ جہلیت کے عرب کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا اے زازان اللہ نے تجھے اچھی سر عطا کی ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے۔ اور یہی حالت آج کل ہمارے معاشرے کی ہے۔ اسی بات کا دکھ ہے کہ انسان ماننے والا علی کا ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آئے۔ جی انسان ماننے والا اس حسین کا ہو کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ حسین کا کٹا ہوا سر جب نو کے نیزہ پہ سوار تھا تو بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہلائیں اور ہمارا قرآن سے دور دور کا تعلق نہ ہو، یہ مقام افسوس کا مقام ہے۔ یہ تو میرے مولا نے کہا اے زازان اپنی زبان باہر نکال۔ زازان نے جب باہر نکالی میرے مولا نے اپنا لعاب لگایا اور اس کے کان کو اپنے دہن مبارک کے قریب کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ اب زازان یہ کہتا ہے کہ میرے مولا علی نے جب یہ دو کام کیے تو میں قرآن کا فقط قاری و حافظ نہیں بلکہ قرآن کا عالم بنا۔ جب علی نے یہ معجزہ دکھایا کہ علی نے میری زبان پر اپنا لعاب دہن لگایا اور میرے کانوں میں علی نے کچھ کلمات کہے تو میں قرآن کا عالم بن گیا۔ میں اس روایت کو یہاں پر علی کے اس معجزے اور فضیلت کے اعتبار سے پیش نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں ایک اور نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ علی نے جب دیکھا کہ زازان اتنی اچھی آواز کا مالک ہے تو علی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے زازان اللہ نے تجھے اچھی آواز عطا کی ہے، مجھ علی کی یہ خواہش ہے کہ جس کو اللہ اچھی آواز عطا کرے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ گانوں میں اپنی آواز کو صرف کرے، وہ جائے موسیقی گائے، نہیں علی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جس کو اچھی آواز جیسی نعمت عطا کرے وہ اپنی اچھی آواز کو قرآن میں مسکرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ علی یہ چاہتا ہے کہ جس کو اچھی آواز اللہ عطا کرے تو ہمارے شیعہ جو علی کے شیعہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اچھی آواز اللہ نے ان کو عطا کی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک، اس انداز میں ذکر کریں جس انداز میں صاحب ذکر راضی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسا کام کر بیٹھیں کہ جو ان کی خوشنودی کی بجائے ان کی مغموزیت کا سبب بن جائے۔ قرآن کی عظمت کے لیے سرکار رسالت مآب نے جناب سلیمان سے فرمایا یا سلیمان علیکا بقراءۃ القرآن فإن قراءتہ
کفارۃ الذنوب، اے سلیمان تجھ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن کی قرأت کیا کر، چونکہ قرآن پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا سلیمان اذا قرأ المؤمن القرآن، کہ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے تو فتح اللہ علیہ باب الرحمہ، اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا سلیمان اذا قرأ المؤمن القرآن خلق اللہ بكل حرف ما يخرج من فمه ملکا یسبح له الى یوم القیامہ، کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، ایک ملک خلق کرتا ہے کہ جو ملک قیامت تک اس شخص کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر قرآن کی فضیلت میں میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور دوسروں کو قرآن سکھایا۔ ممکن ہے ہمارے نزدیک خیر ہونے کے، اچھے ہونے کے اور معیار ہوں کہ فلاں اچھا ہے، فلاں سب سے بہتر ہے، اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے پاس مال اچھا ہے، اس کی کوٹھی اچھی ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس منصب والا ہے، بڑی پوسٹ پہ ہے، لیکن نہیں، اہل بیت کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ۔ محبتوں کا شکریہ، بس زیادہ مزاحم نہیں ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او فی تعلمہ، کہ مومن کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ قرآن سیکھ رہا ہو یا سیکھنے کی حالت میں، یا سیکھنے کی حالت میں ہو۔ معاذ جو صحابی رسول ہیں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان اردتم عیش السعداء ومیتۃ الشہداء، اگر تم چاہتے ہو کہ سعادت مندانہ زندگی گزارو اور شہیدوں والی موت پاؤ، وذل یوم الحرور، اور دھوپ والے دن سایہ چاہتے ہو، والنجات یوم الحسرت، اور یوم حسرت نجات چاہتے ہو، فدرس القرآن، تو پھر جاؤ قرآن کی تدریس کرو۔ جی کیوں؟ فَإِنَّهُ کلام الرحمن، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ قرآن اس رحمان کا کلام ہے، یہ قرآن آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور شیطان سے بچنے کی جگہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شیطان سے بچنے کی جگہ ہے۔ سرکار امیر علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان علی الناس، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا ما بقی فیہم من القرآن الا رسم ومن الاسلام الا اسم، کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لوگوں پر کہ قرآن فقط وہاں پر رسومات کی حد تک رہ جائے گا۔ اور آج دیکھا جائے تو شاید وہی زمانہ آ چکا ہے کہ قرآن فقط رسمی طور پہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن کو اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی جھوٹی یا سچی قسم اٹھانی ہو، قرآن کو اس وقت لے آتے ہیں جب کسی دلہن کو اپنے گھر سے روانہ کرنا ہو۔ توجہ ہے عزیزان؟ جی 3 4 5 دن کا جو پروگرام ہے وہ سارا گناہوں میں گزرتا ہے، وہیں پہ رقص کیا جاتا ہے، وہیں پہ طبل بجائے جاتے ہیں، محرم غیر محرم کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے قرآن اٹھا کے لے آؤ، بیٹی کو قرآن کے زیر سایہ روانہ کرو۔
قرآن کے کچھ تقاضے ہیں، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، یہ کچھ ہم سے چاہتا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن فقط مردے بخشانے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ البتہ بات آن دی ریکارڈ ہے، ممکن ہے دنیا اعتراض کرے اور ہماری ملت تو پھر فتوے لگانے میں ویسے بھی ماہر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھنے سے مردے کی بخشش نہیں ہوتی، نہیں، قرآن ایصال کرنا بہت اچھی بات ہے، مردوں کے لیے باعث شفاعت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن قرآن نازل کس لیے ہوا؟ خدا نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کو میں نے متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب علی کے ماننے والے ہیں۔ قرآن اور علی کا آپس میں رابطہ دیکھیے، قرآن اور علی کا آپس میں ارتباط دیکھیے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی کی ذات امام المتقین ہے۔ علی ولی نعرہ حیدری، علیہ السلام، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کی اتنی عظمت سن چکے آپ، لیکن جب قرآن کے باب میں غور کیا جاتا ہے روایات میں، تو پھر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہی قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ جی ایک ایسی روایت بھی ہے کہ ایک قیامت کے دن کچھ قاری قرآن ہوں گے کہ جن کو جہنم کے اندر ایک چکی ہے جس چکی کے اندر پیسا جا رہا ہوگا۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ ایک طرف قرآن کی اتنی عظمت ہے، قرآن پڑھنے کا اتنا حکم ہے، قرآن کی اتنی فضیلت ہے، اور دوسری طرف وہی قرآن پڑھنے والے اور جہنم میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہیں سے ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا۔ ان کا قرآن ان کے حلق تک رہا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ انہوں نے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو پڑھ لیا ہے، لیکن اہل بیت کی عصمت کا اقرار نہیں کیا۔ جی انہوں نے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھ لیا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہیں بسائی۔ انہوں نے یہ تو پڑھ لیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لیکن اہل بیت کی سخاوت کے قائل نہیں ہوئے۔ یہ وہ قاری قرآن ہوں گے جنہوں نے قرآن کی یہ آیت تو پڑھ لی ہے انما ولیکم اللہ، توجہ کیجئے گا، یہ وہ قاری ہیں جو جہنم میں جائیں گے جنہوں نے یہ آیت تو پڑھ لی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت پڑھ لی ہے لیکن علی کی ولایت کا اقرار نہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے وارثان کے ساتھ مزید عقیدت و محبت اور ان کی عقیدت اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر فضائل اتنا کافی، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ میرا دل کرتا ہے آج میں کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کروں کہ جو یتیم ہے اور جس نے یتیمی کا عالم گزارا ہے، اور یتیم کے بارے میں آپ طلاب ہیں، علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کتنی تاکید کرتا ہے۔ رسول پاک نے اپنی دونوں انگلیوں کو فضا میں بلند کیا اور فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں رسول اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہو۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں بہت دل کے حوالے سے کسی القلب ہو گیا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں، میرا دل موم ہو جائے، میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ تو جانتے ہو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے فرمایا جاؤ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو،
یتیم کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، لیکن نہ جانے کربلا میں کیسے کسی القلب اور شقی القلب لوگ تھے کہ انہوں نے یتیموں پر بھی رحم نہیں کیا۔ میں آج کی اس مجلس میں مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں جناب شہزادہ قاسم ابن حسن کی، کہ جو 3 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ 3 سال میرے مولا کا سن تھا، امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا، یتیمی ہوئی۔ اب جانتے ہیں کوئی عورت اگر جوانی کے عالم میں بیوہ ہو جائے اور اس کی اولاد ہو اور خاص طور پر اس کا بیٹا ہو، تو اکثر عورتیں شادی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، میں بیٹے کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میرا دل کہتا ہے جناب ام فروہ کے بھی یہی ارمان ہوں گے، میرا قاسم موجود ہے، یہ بڑا ہو جائے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں اس کے ہاتھوں پہ مہندی رچاؤں گی، میں اس کی شادی کروں گی، میں اس کو سہرے ڈالوں گی، میں اس کی خوشیاں مناؤں گی۔ لیکن کیا پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے اسی یتیم بچے کے خون سے مجھے اپنے سر کے سفید بال خطاب کرنا پڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے۔ عزاداروں، میرے مولا کا سن کربلا کے وقت اتنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا تو جناب قاسم اس محمل میں موجود تھے جہاں پہ جناب کی والدہ گرامی موجود تھی۔ بچپن کا عالم تھا، آ گئی کربلا، دن گزرتے رہے، شب عاشور آ گئی۔ مولا حسین اصحاب کے ساتھ محو گفتگو تھے، شہداء کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جناب قاسم نے عرض کیا اے چچا جان، کل کے شہداء میں مجھ قاسم کا نام بھی ہے۔ تو میرے مولا حسین نے یہ جواب دینے سے پہلے پوچھا اے بیٹے قاسم، ذرا یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، یہ کربلا کا شہید قاسم ہے جس نے موت کا ذائقہ بتا دیا۔ کہا چچا جان، الموت احلی من العسل، آپ پر جان قربان کرنا مجھے شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس وقت حسین نے فرمایا جی بیٹے قاسم، آپ کا نام شہداء کربلا میں موجود ہے اور آپ کے بھائی اصغر کا نام بھی کربلا کے شہداء میں موجود ہے۔ عزاداروں، یہ سننا تھا، جب اپنے شہید ہونے کی خبر سنی تو بہت خوشی کا اظہار کیا، اور جب اپنے بھائی اصغر کی خبر سنی تو جناب قاسم تڑپ کے کہتے ہیں اے چچا جان، حل یصلون الی الخیام، کیا یہ بدماش ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ یعنی جناب قاسم کے لیے یہ تصور ممکن نہیں تھا۔ کجا رسول زادیوں کے پاک خیام اور کجا ان ملعونوں کے لعنوں کے نجس قدم۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب حسین نے فرمایا نہیں قاسم، میں جناب اصغر کو خود ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ عزادارو، یہ شب عاشور بہت عجیب مراحل سے گزری۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تیاری کروا رہی ہے اور اس کو درس وفا دے رہی ہے کہ اے بیٹا، کل کا جو دن آ رہا ہے یہ حسین پہ قربان ہونے کا دن ہے، تم سب سے پہلے قربان ہو جانا۔ اور یہی درس جناب ام فروہ بھی دے رہی ہے کہ اے قاسم، کل سب سے پہلے اپنے چچا حسین پہ قربان ہو جانا۔ عزادارو، شب گزر گئی، روز عاشور آ گیا۔ حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اصحاب قربان ہوئے، اور جب آل محمد کے قربان ہونے کی باری آئی، جناب قاسم بھی آگے بڑھے اور کہا چچا جان، مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، یہ سننا تھا کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میرے نانا رسول کی ایک حدیث
حدیث ہے المرء یحفظ فی ولدہ کہ اولاد اپنے باپ کی جھلک ہوتی ہے. تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. میں تجھے موت کی طرف بھیجوں تو کیسے بھیجوں؟ عزادارو یہ دونوں رونے لگے, آپس میں لپٹ کے رونے لگے. اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے حتیٰ غشی علیہما, ان دونوں پہ غشی کا عالم طاری ہوا. جب افاقہ ہوا جناب قاسم خیام میں آئے اور فروا نے جب دیکھا کہا بیٹا ابھی تک اپنے چچا پہ جان قربان نہیں کی. کہا اماں جان کیا کروں, اجازت مانگتا ہوں. چچا حسین روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. عزادارو اچانک جناب قاسم کو ایک خیال آیا کہ جب میرے بابا جان کو زہر مل چکا تھا اور ان کے آخری لحظات تھے, میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اے قاسم زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا, تیری مشکل آسان ہو جائے گی. اپنے آپ سے خطاب کر کے کہنے لگے اے قاسم بھلا اس سے مشکل مرحلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزادارو تعویذ کو کھولا, یہ در حقیقت تعویذ نہیں تھا, بابا کا خط تھا اور تحریر لکھی ہوئی تھی اے قاسم کربلا کا میدان ہوگا, کربلا کا جنگل ہوگا, میرا بھائی حسین تک تنہا رہ جائے گا, میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں گا, میری طرف سے میرے بھائی پہ قربان ہو جانا. عزادارو یہ خط اٹھایا, یہ تعویذ اٹھا کے یہ تحریر لے کے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا نے جب اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا اور اس جملے پہ نظر پڑی. لکھا ہوا تھا اے بھائی حسین کربلا کے میدان میں میں نہیں ہوں گا, میرا قاسم تجھ پہ قربان ہونا چاہے گا, میری یہ قربانی قبول کر لینا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو میرے مولا نے اجازت دی اور میرے مولا نے خود جناب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. سب سے پہلے میرے مولا نے کرتا کو پھاڑا, اس کے بعد سر پہ امامہ رکھا, اس کے بعد 2 تحت الحلق بنائے. اور یہ عرب معاشرے کا رواج تھا کہ ایسا حلیہ یتیموں کا بنایا جاتا تھا. میرے مولا نے ایسا حلیہ بنایا کہ کوئی یتیم سمجھ کے رحم کر دے. عزادارو میرے مولا قاسم روانہ ہوئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب یہ شہزادہ ہماری طرف آ رہا تھا تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ بدلیوں کی اوٹ سے کوئی چاند نمودار ہو رہا ہے. آپ سب چھوٹی اولاد والے ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو شہزادہ قاسم دشمن کی نگاہ میں چاند لگ رہا ہے وہ جناب ام فروا کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں, ہاشمی خون رگوں میں تھا, بہت خوبصورت جنگ کی, لیکن آخر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ عمر ابن سعد ازدی ملعون نے وار کیا اور میرے مولا نے کہا یا اماں ادرکنی, اے چچا جان میری مدد کو آئیے. عزادارو امام حسین بہت سریع طور پہ پہنچے اپنے بھتیجے کی لاش پہ اور لاش کو اپنے آغوش میں رکھ کر کہا, لاش کو اپنی آغوش میں رکھ کر ایک بین بلند کیا, یعز علی عمکا, اے قاسم تیرے چچا پہ یہ بات بہت سخت ناگوار گزر رہی ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلا
جائے اور حسین تیری مدد نہ کر سکے۔ عزاداروں اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا اور خیابان اور لے کر آئے خیام میں۔ جب لاش خیام میں پہنچی، عزاداروں جناب ام فروا آگے بڑھی اور اپنے یتیم کے خون سے اپنے سر کے سفید بالوں کو خضاب کیا اور بی بی کا بین بلند ہوا، یا اماد شیبتی، اے میرے بڑھاپے کا سہارا قاسم، اے میرے بڑھاپے کا آسرا قاسم، مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عزاداروں سرکار حسین نے ایک طرف جناب قاسم کا لاشا رکھا، دوسری طرف جناب اکبر کا لاشا رکھا اور غربت بھرا بین بلند کیا۔ واہ غربتا، واہ غربتا، میرا قاسم بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ حالت ہم کو سے دعا ہے ہمارا یہ پرسا، ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ عظیم میں منظور مقبول فرما۔ جن مرحومین کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ سب حاضرین کی جتنی دلی حاجات نیک حاجات میرے اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو مرحومین اس دنیا فانی سے فرما چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں میرے اللہ ان کو جوار معصومین رحم السلام میں جگہ عطا فرما۔ بالخصوص مرحوم احمد علی، مرحوم نوربری، مرحوم اختر عباس اور مرحومہ پروین اختر جن کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے میرے اللہ ان کو شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اور اللہ جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے دوست بھائی شرافت علی حسن صاحب مریض ہیں میرے اللہ، آج کی اس مجلس کا واسطہ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین کی جتنے